آج ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں وہ دنیا بھر میں ایک ہی ہے، لیکن کیا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک ناقابل یقین کہانی ہے کہ کیسے ایک بہت بڑے بحران نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ پہلی بار قرآن کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں جمع کریں۔ 700 یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ان حافظ قرآن صحابہ کی تعداد ہے جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے، وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن محفوظ تھا، اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے صرف 1 سال بعد ہوا۔ تو سوچیں کہ اس وقت کیسی صورتحال ہوگی۔ اس بڑے نقصان نے ابتدائی مسلم معاشرے کے سامنے ایک بہت ہی سنگین سوال کھڑا کر دیا، ایک ایسا سوال جس کا جواب دینا بہت ضروری تھا، ورنہ اسلام کی تاریخ شاید کچھ اور ہوتی۔ اچھا، اس وقت کی صورتحال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں قرآن آج کی طرح ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ اسے محفوظ رکھنے کے 2 ہی طریقے تھے، ایک تو لوگوں کی یادداشت یعنی صحابہ کے سینے، اور دوسرا مختلف بکھری ہوئی چیزوں پر لکھی ہوئی آیات۔ اب دیکھیں، اس زمانے میں آج کی طرح کاغذ تو تھا نہیں، تو جو بھی وحی نازل ہوتی اسے کھجور کی چھال، چمڑے کے ٹکڑوں، پتھر کی سلیٹوں اور یہاں تک کہ اونٹ اور بکری کی ہڈیوں پر بھی لکھ لیا جاتا تھا۔ تو یہ تحریری ریکارڈ تو تھا، لیکن بکھرا ہوا تھا۔ قرآن کو محفوظ رکھنے کی جو سب سے اہم جگہ تھی وہ صحابہ کے دل تھے۔ تو جب جنگ یمامہ میں اتنے سارے حافظوں کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی خوف کا اظہار کیا۔ وہ فوراً خلیفہ وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر کی یہ تجویز سننے میں تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اس وقت یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس پر فوراً اتفاق نہیں ہوا، بلکہ ایک گہری بحث شروع ہوئی جس نے دین کی حفاظت کے ایک عظیم منصوبے کی بنیاد رکھی۔ یہاں 2 عظیم شخصیات کے درمیان ایک بہت اہم مکالمہ ہوا۔ ایک طرف حضرت ابوبکر تھے، جن کی پرہیزگاری انہیں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے روک رہی تھی جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، اور دوسری طرف تھے حضرت عمر، جو اپنی دور اندیشی سے دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل میں جو وزن تھا اس نے کام کیا، اور اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل بھی اس عظیم کام کی ضرورت کے لیے کھول دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا، اتنا نازک کام کون کرے گا؟ اس عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت زید بن ثابت کو چنا گیا۔ وہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب وحی تھے، بلکہ اپنی ذہانت اور بہترین حافظے کے لیے بھی جانے جاتے تھے، یعنی وہ اس کام کے لیے سب سے بہترین انتخاب تھے۔ حضرت زید کے سامنے یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ ایک پہاڑ جیسی ذمہ داری تھی۔ انہیں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ قرآن کا ایک حرف بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک انتہائی سخت اور محتاط طریقہ کار بنایا۔ تو انہوں نے ایک دوہرا معیار رکھا، ایک ڈبل چیک سسٹم۔ کسی بھی آیت کو شامل کرنے کے لیے 2 شرطیں ایک ساتھ پوری کرنا ضروری تھیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ آیت کسی لکھی ہوئی شکل میں موجود ہو اور وہ تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہو۔ دوسری شرط یہ کہ کم سے کم 2 لوگ آ کر گواہی دیں کہ انہوں نے خود اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیت پڑھتے سنا ہے۔ سب کچھ اس سخت معیار کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر ایک بہت ہی دلچسپ اور غیر معمولی معاملہ سامنے آیا جس نے اس پورے نظام کو ایک امتحان میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ جب سارا قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات تحریری شکل میں کہیں نہیں مل رہی تھیں سوائے ایک شخص کے پاس۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اصول کیا تھا؟ تحریری ثبوت کے ساتھ 2 گواہ، اور ملا کیا؟ صرف ایک صحابی جن کا نام ابو خزیمہ انصاری تھا، جن کے پاس وہ آیات لکھی ہوئی تھیں۔ اور جب سب پریشان تھے تبھی اس مسئلے کا حل سامنے آیا۔ صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ یہ ایک خاص اعزاز تھا، ایک خاص صورتحال کے لیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی گواہی کو 2 کے برابر مانا تھا، اس لیے ان کی واحد گواہی اور ان کے پاس موجود تحریری نسخے کو قبول کر لیا گیا، اور یوں وہ آیات قرآن کا حصہ بن گئے۔ تو قرآن ایک کتاب میں جمع تو ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اگلا مرحلہ یہ یقینی بنانا تھا کہ قرآن کا یہی مستند نسخہ پوری مسلم دنیا تک پہنچے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ سفر کیسے آگے بڑھا۔ 633 عیسوی میں جنگ یمامہ سے یہ ضرورت محسوس ہوئی۔ پھر صرف 1 سال کے اندر 634 عیسوی تک حضرت ابوبکر کے دور میں پہلا مکمل نسخہ تیار تھا، جسے صحف کہا جاتا ہے، اور پھر تقریباً 16 سال بعد 650 عیسوی میں حضرت عثمان کے دور میں اسی اصل نسخے سے مزید کاپیاں تیار کروا کے تمام بڑے اسلامی شہروں میں بھیج دی گئیں تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ تو یہ تھی قرآن کی تدوین کی کہانی۔
لیکن یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ آج کے دور میں جب ہر طرف معلومات کا طوفان ہے اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہے، یہ 1400 سال پرانا واقعہ ہمیں سچائی کو محفوظ رکھنے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔